بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ملتانی مٹی کی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا پیسٹ بنا کر، ماسک بنا کر کیسے آپ اس کو خوبصورتی کے لیے جسم کے مختلف قسم کے جو پارٹس ہیں، فیس ہے، ہینڈ ہیں اور ہمارے فٹ ہیں، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، یہ ملتانی مٹی بہت ہی مشہور ہے، خاص طور پر چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بالکل سستی ملتی ہے، آپ اس کو لے کر مختلف قسم کی گھریلو اشیاء اس میں استعمال کر کے، ملا کر، مکس کر کے مختلف قسم کے پیسٹ بنا سکتے ہیں، اور ان پیسٹ کا جو ہے بہت ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کو لگانے کا طریقہ اور ان کی مقدار جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے مکمل تفصیل سے ملتانی مٹی پر بات کی ہے، انشاءاللہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتانی مٹی منرل سے بھرپور ہوتی ہے، جسے صدیوں سے جلد امراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ملتانی مٹی کا سائنسی نام کیلشیم بینٹونائٹ، اسے فلرز ارتھ کلے بھی کہتے ہیں۔ ملتانی مٹی منرل سے بھرپور ہوتی ہے، جسے صدیوں سے مختلف امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میگنیشیم کلورائڈ کی بھرپور مقدار پائے جانے کی وجہ سے یہ جلد کے اندر تک جذب ہو جاتی ہے اور صفائی کرتی ہے، اضافی چکناہٹ کو ختم کرتی ہے، بلیک اور وائٹ ہیڈز کا خاتمہ کرتی ہے، کھلے ہوئے مساموں کو بند کرتی ہے، جس سے جلد کے دانے، داغ، دھبے دور ہو جاتے ہیں، جلد صاف ستھری اور شفاف نظر آتی ہے۔ ملتانی مٹی یا کلے بعض ایسی خصوصیت کے حامل ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے اسے بالخصوص خواتین ہی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تقریباً ہر قسم کے فیشل ماسک ہو گئے، ان کی اساس یہ ملتانی مٹی ہے۔ نیچرل ماسک اس سے تیار کیا جاتا ہے، مثلاً مختلف اشیاء ہو گئیں، گھیکوار بوٹی، ایلو ویرا جس کو کہتے ہیں، روغن بادام، ارک گلاب، شہد، انڈے کی سفیدی، دودھ، لیموں کے ارک، کینو کے خشک چھلکوں کا پاؤڈر، بیسن وغیرہ کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کریں تو ملتانی مٹی کی کوئی ہمسر نہیں ہے۔ خاص طور پر ماسک کے استعمال کے حوالے سے تو بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چکنی جلد کے لیے ملتانی مٹی کا ماسک جو ہے وہ کیا فائدہ دیتا ہے۔ چکنی جلد والی خواتین کو ایسی خشک اشیاء جن میں تیل جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو استعمال کرنا چاہیے، اور ملتانی مٹی میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، جلد سے اضافی چکنائی کو دور کرتی ہے۔ ملتانی مٹی میں ارک گلاب، لیموں کا رس یا کھیرے کا رس شامل کر کے بطور ماسک ہفتے میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے چہرے کی فالتو چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے، کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ جلد کی فاضل چکنائی چہرے پر نمودار ہونے سے بدنما کیل مہاسوں کا سبب بنتی ہے۔ چہرے کی ڈھل کی جلد کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ جن خواتین کی عمر بڑھ گئی ہے اور چہرہ ڈھلک رہا ہے، کھال میں قدرتی تناؤ ختم ہو گیا ہے اور ان سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے قیمتی ماسک استعمال کرنے کی بجائے آپ ملتانی مٹی استعمال کریں۔ ڈھل کی جلد والی خواتین ملتانی مٹی کو کسی چوڑی منہ والی کٹوری یا مٹی کے پیالے میں پانی ملا کر بھگو لیں، اس طرح ملتانی مٹی کا پیسٹ بن جائے گا، اور اب اس پیسٹ میں ایک شہد کا چمچ ملائیں، دہی کا 1 چمچ ملائیں، اس کے بعد اسے آنکھیں چھوڑ کر پورے چہرے پر ماسک کی طرح لیپ کر لیں اور کرسی یا پلنگ پر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ چہرے کے عضلات کو ان کی اصلی حالت میں چھوڑ دیں، یعنی پرسکون ہو جائیں، ہنسنا بھی نہیں ہے۔ جب محسوس کریں کہ ماسک خشک ہو گیا تو نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو ڈالیں اور بعد میں سکن ٹائنک یا کوئی کریم چہرے پر لگا لیں۔ یہ چہرے کی جلد کو لٹکنے سے ڈھلکنے سے روکتی ہے، سختی پیدا کرتی ہے، اور اس سے اچھا ماسک کوئی نہیں ہے۔ جھریاں ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ملتانی مٹی پاؤڈر کی شکل میں لینی ہے، 1 چمچ، شہد 1 چمچ، پیاز کا ارک 1 چمچ، ان کو ملا کر پیسٹ بنا لینا ہے اور چہرے پر ماسک کی طرح لگا لینا ہے۔ خشک ہونے پر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو کر اچھی سی کریم لگانی ہے۔ اس ماسک سے چہرے کی جھریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس سے چہرہ شاداب ہو جاتا ہے اور چمکدار بھی ہو جاتا ہے۔ چہرے کے دانوں کے لیے اگر چہرے پر دانے ہوں تو ملتانی مٹی کو پانی میں گھول کر ان دانوں پر لگائیں۔ یہ عمل ہر روز 1 دن چھوڑ کر کریں، بہت جلد دانے ختم ہو جائیں گے۔ فیس پیک کیسے بنانا ہے؟ ملتانی مٹی کو سندل اور مختلف پھلوں یا سبزیوں کے ارک کے ساتھ استعمال کیا جائے
تو بہترین فیس پیک تیار ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی پاؤڈر کی شکل میں 100 گرام سندل ووڈ، سندل کی لکڑی کا برادہ باریک پاؤڈر کی شکل میں 50 گرام، کینو کے چھلکوں کا باریک پاؤڈر 50 گرام، تینوں اشیاء کو ملا کر یکجان کر لیں اور ایک کسی ہوا بند ڈبے میں ڈال کر محفوظ کر لیں، چاہیں تو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس فیس پیک امیزہ کو درج ذیل طریقے سے ہفتہ میں 1 یا 2 مرتبہ استعمال کریں۔ آنکھیں اور ارد گرد کی جگہ کو چھوڑ کر ماسک لیپ کریں۔ 15-20 منٹ کے بعد خشک ہونے پر ٹھنڈے پانی سے کپڑے کو بھگو کر آہستہ آہستہ چہرے کو صاف کر لیں۔ اندرونی سطح پر یہ جذب ہو کر جلد کو تر و تازہ کرتا ہے، چہرے سے مردہ خلیات کو اتارتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، مساموں کے اندر تک اتر کر جلد کی صفائی کرتا ہے، جس سے جلد صحت مند ہو جاتی ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، چہرہ پرکش ہو جاتا ہے۔ صاف رنگت کے لیے کیا کرنا ہے؟ رنگت سانولی ہے، جھلسکی ہے، تو اس کے لیے ملتانی مٹی کا پانی میں پیسٹ بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں۔ جب یہ سوکھ جائے تو اس پر 1 مرتبہ پھر وہی امیزہ لگائیں۔ اس طرح 4 مرتبہ کریں۔ جب چوتھی تہہ میں خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو کر کوئی اچھی سی کریم لگا لیں۔ یہ عمل 1 ہفتے میں بلا ناغہ کرنا ہے آپ نے، دوسرے ہفتے میں یہ دوبارہ کیا جائے۔ رنگت صاف ہو جانے کے بعد ماسک ہفتے میں 1 بار استعمال کیا جائے۔ ضروری ہدایات: چہرے پر ماسک لگانے سے پہلے چہرے کی صفائی ضروری ہوتی ہے، جسے کلینزنگ کہتے ہیں۔ کلینزنگ کا مقصد چہرے کے مساموں میں موجود گرد یا مٹی، ریت وغیرہ کے ذرات کو صاف کرنا ہوتا ہے یا چکناہٹ دور ہو جائے۔ واضح رہے کہ یہ گرد ایک طرف چہرے کے مساموں کو بند کر کے پسینے کے اخراج کو روکنے کا سبب بنتی ہے، دوسری طرف چہرے پر نظر آنے والی خراشیں ڈالتی ہے، جس سے چہرے کی رگوں میں دوران خون بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کلینزنگ کے بعد بھی کسی بھی کلینزنگ لوشن سے انگلیوں کی مدد سے چہرے کا تھوڑا سا مساج بھی ضروری ہے، تاکہ جلد ملائم ہو جائے اور ماسک میں موجود صحت مند اشیاء چہرے کے جلد میں احسن طریقے سے جذب ہو جائیں۔ دوستو، یہ تو چند ایک فوائد تھے ملتانی مٹی کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بہترین ہیلتھ ٹپس، بیوٹی ٹپس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے، تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی فرمانا ہے، تاکہ آپ تک ہر قسم کی معلومات بآسانی پہنچ سکیں۔ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ایک تو یہ گھریلو کام ہوتے ہیں جو ہم گھر میں خود ہی بنا سکتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، کوئی ایسا گندا کیمیکل وغیرہ نہیں ہے جو جلد کو نقصان دے، ہماری صحت کو نقصان دے۔ ساری وہی قدرتی چیزیں ہیں جو ہم قدرتی اشیاء سے حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں، تو ہم وہ چیزیں بتاتے ہوتے ہیں جن کا کوئی نقصان نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی اچھا سا کومنٹ لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، اور دوسرے دوستوں کو ہمارے ویڈیوز اور چینل کے لنک بھی لازمی بھیجا کریں، تاکہ وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔